جو بچھڑ گئے ایپیسوڈ 4 اگرتلا کنسپیریسی جس نے پاکستان کا وجود دو لخت کر دیا۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ بندھوا کر ان سے بنگلہ دیش کی علیحدگی کی دستاویز پر دستخط کروائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ویسٹ پاکستانی آرمی کو سرنڈر پر مجبور کیا جائے گا، ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے گی اور بری اور بحری راستے بند کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف خبر گرم ہے کہ بھٹو صاحب تشریف لا رہے ہیں ڈھاکہ میں۔ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ سینئر بنگالی آفیسر بہت زیادہ سنب کرتا ہے جونیئر ویسٹ پاکستانی آفیسرز کو۔ کیپٹن فاروق اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ بھٹو کے آنے سے حالات بہتر ہوں گے بلکہ حالات ابتر ہوں گے۔ مزید ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور پورے ڈھاکہ میں پمفلٹ تقسیم کر دیے گئے ہیں کہ بھٹو کی آمد کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور رومی یہاں پر لیکچر دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ویسٹ پاکستانیوں کا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، بینکوں پر قبضے کر لیے جائیں اور کسی ویسٹ پاکستانی کو اپنی انکم نکلوانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویسٹ پاکستان سے آنے والے پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور گلیوں میں نکل آؤ۔ سونیا آخری بار رومی کو سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ اس ریولوشنری خیالات سے باز آ جاؤ اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرو کہ تمہاری وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے ویسٹ پاکستانیوں کا۔ تو رومی کہتا ہے کہ میں کسی کے قتل عام میں شریک نہیں ہوں اور میں نے کسی کو مارنے کے لیے نہیں کہا۔ اس پر بہت اچھا جواب سونیا اس کو دیتی ہے کہ جنگل میں پہلی تیلی تو کوئی ڈالتا ہے، اس کے بعد جنگل میں آگ خود بخود بھڑک اٹھتی ہے اور وہ پہلی تیلی تم لگا رہے ہو۔ اسی پر بس نہیں ہوتا، رومی آ کر پھر ایک اشتعال انگیز تقریر سب اسٹوڈنٹس کے سامنے کرتا ہے۔ سونیا کو سخت مایوسی ہوتی ہے، جو آخری امید تھی رومی سے وہ بھی دم توڑ دیتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ رومی اب کبھی بھی پلٹ نہیں سکتا۔ رومی کی تقریر کے بعد شیخ مجیب کو تقریر کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ بڑے لیڈر ہیں اس لیے وہ اپنی ڈپلومیٹک زبان میں تقریر کرتے ہیں اور بہت ہی مختصر تقریر کر کے اسٹیج سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی تقریر سے جو جنرل پبلک کو سکون نہیں ملتا، اس پر یہ اشتعال انگیز شخص اسٹیج پر چڑھتا ہے اور ایک کھلی بغاوت اور خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے جہاں ویسٹ پاکستانی نظر آئے ان کو چن چن کر مار دو، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، انہوں نے ہماری سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ ہمارے ریسورسز کو کھا گئے۔ رومی بھی دھنک رہ جاتا ہے، اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کے انڈر کام کرنے والا ایک شخص آج اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اس کے خیالات کے متضاد آ کے تقریر کر دے گا۔ رومی سکتے کے عالم میں اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے جب وہ گردنیں کاٹنے کی بات کرتا ہے، اور سونیا بھی دھک سے رہ جاتی ہے۔ رومی آ کے اس کو کنفرنٹ کرتا ہے، ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کس کی اجازت سے یہ تقریر کی؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ رومی اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ یہ ایک خونی ٹیم مکتی باہنی کے نام سے الگ سے بن چکی ہے، یہ ایک ملیشیا ہے اور یہ پاکستان آرمی سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور یہ پوری تیاری کر چکے ہیں۔ رومی ایک مہرا تھا جس کا کام اب ختم ہو چکا ہے، اس نے لوگوں کو ایک ریولوشنری آئیڈیا دینا تھا اور یہی بات پروفیسر صاحب کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ اب اس ریولوشنری کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رومی کی موت عنقریب اس شخص کے ہاتھوں واقع ہونے والی ہے۔ بھٹو صاحب کی آمد ہوتی ہے، بڑی بڑی سرخیاں لگتی ہیں، 3 روزہ مذاکرات ہوتے ہیں، آرمی والوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ آرمی امپارشل ہے، جو کہ ایک حقیقت بھی تھی کہ 70s کے انتخابات میں آرمی ٹوٹلی امپارشل تھی، اور آرمی شدت سے یہ چاہ رہی ہے کہ شیخ مجیب کو ان کے اختیارات، جیسا کہ وہ میجورٹی میں آئے ہیں اور ان کا حق ہے اس وقت حکومت کرنا، تو مغربی پاکستان کے سیاستدان ان کو ان کا حق دیں۔ تو یہاں پر ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اور یہ مذاکرات آخر پہ بالکل بے نتیجہ طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور اب خونی انقلاب کو آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بڑوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ آرمی آفیسر بھی پہنچتا ہے، یہ آرمی کی فل انفارمیشن ان کو دیتا ہے کہ کہاں کتنے مشرقی پاکستان والے فوجی ہیں، کتنے مغربی پاکستان والے، ہم پہلے کس چوکی پر قبضہ کریں گے اور بعد میں کس پر کریں گے۔ یہ ایک پورا پلان بنا چکے ہیں، فوج کے خلاف بغاوت کا، فوجیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ اشتعال انگیز شخص پھر تقریر کرنے کے موڈ میں ہے، اور کیپٹن فاروق جو کہ اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھے گانا سن رہے تھے، ان کو آ کے ان کا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور خونی انقلاب سر پر آ کھڑا ہے، تم گانے سن رہے ہو۔ وہ فوراً اپنے سی او کے پاس بھاگتے ہیں۔ سی او صاحب حالات کی نزاکت کے مطابق ایک میٹنگ کنڈکٹ کر چکے ہیں اور جہاں ایکشن پلان یعنی کہ فوجی ایکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئٹہ سے ایک بٹالین بھی منگوا لی گئی ہے۔ تو کیپٹن فاروق ان کو بتاتے ہیں کہ شیخ مجیب کی فورس کا تو ہم مقابلہ کر لیں گے، لیکن اگر بنگالی لوگوں نے بغاوت کر دی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر سب دھک سے رہ جاتے ہیں۔ بغاوت جو ہے وہ اب سڑکوں پر نکل آئی ہے
اور پاکستان آرمی کو اس وقت ویسٹ پاکستانیوں کو شدید قسم کا خطرہ ہے ایسٹ بنگالیوں سے، کیونکہ وہ ان کے قتل عام کا پلان بنا چکے ہیں۔ رومی جو ہے وہ سخت جذباتی ہے سونیا کو لے کر، اور دوسری طرف عشق کی آگ میں جل رہے ہیں کیپٹن فاروق صاحب بھی۔ سونیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور کیوں ہے۔ دوسری طرف رومی بھی اب اس اشتعال انگیز شخص کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ پہلے پولیٹیکل میٹر پر اس نے اسے تھپڑ مارا، اب اس شخص کی وجہ سے سونیا کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ اس ویسٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو زد و کوب کر رہا ہوتا ہے۔ سونیا جب اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو سونیا کے ماتھے پہ چوٹ آ جاتی ہے۔ جب رومی کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو رومی اب آلموسٹ اس شخص کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ وہ پہلے تو سونیا کے پاس پہنچتا ہے اور سونیا سے کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ۔ سونیا بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ سونیا اس وقت سخت غصے میں ہے کیونکہ رومی نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ آخرکار رومی یہ اگلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ سونیا کو اذیت پہنچانے والا اور تھپڑ مارنے والا وہی شخص ہے۔ اب سونیا اس کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن رومی بھاگ چکا ہے۔ رومی کی موت بالکل اس کے سر پر کھڑی ہے اور اسی شخص کے ہاتھوں واقع ہونی ہے۔ سونیا بے بسی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ رومی یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، یہاں پر وہ آگ بھڑکاتا ہوا شخص پھر سے کھڑا ہے اور اب وہ ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بنگالی جو ویسٹ پاکستانیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے ہم ان کو بھی مار دیں گے۔ سونیا کی ماں جو ہے وہ ہر وقت اس کو ڈھکوسلے دے رہی ہے کہ تم نے کس کو پسند کر لیا، میں نے دیکھ بھال کے بندہ پسند کیا تھا۔ کیپٹن فاروق سونیا کی ماں کے ہاتھوں درگت بنتی دیکھ لیتے ہیں اور بہت ہی شرمندہ اور افسردہ ہوتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ ان کی لو بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سونیا کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وہ سونیا سے بات کرنے کے لیے فون کرتے ہیں لیکن رومی سے ہی بات ہو پاتی ہے اور رومی بھی شک میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے دوست سے یہ معاملہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، وہ لڑکی میری وجہ سے بہت پریشان ہے اور میں اپنے بیک گراؤنڈ کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں ان لوگوں کو پسند آ جاؤں۔ تو ان کے دوست جہاں بہت ہی اچھا انہیں سمجھاتے ہیں کہ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی، اور اگر وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ کیپٹن فاروق بہت ہی افسردہ ہیں اور اپنے کمرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سونیا کا ہی گانا سن رہے ہوتے ہیں۔ محبت کی اس کہانی کا عنقریب دردناک انجام ہونے والا ہے۔ سونیا نہ ہی تو رومی کو ملے گی اور نہ ہی کیپٹن فاروق کو ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ہمارے لیے کون سے دردناک اور المناک واقعات انفولڈ ہونے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اس خوبصورت ڈرامہ سیریل کی ریویوز جاننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔